بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل پر آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت اسلامک گولڈن ورڈز شیئر کیے جاتے ہیں، اور آج کی ویڈیو اسپیشل ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہیں یہ لگتا ہے کہ میری قسمت بہت خراب ہے اور ہر کوشش کے باوجود انہیں ناکامی ہی ملتی ہے۔ آج کا میرا ویڈیو بنانے کا اور آپ کا دیکھنے کا مقصد تبھی پورا ہوگا کہ جب آپ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں گے اور میرے الفاظ کو پورا سنیں گے اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہی حق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سب لوگ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں گھوم رہے ہیں۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بہت گنہگار ہوں۔ سنو، وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ اور ایک المیہ یہ بھی ہے کہ آج کل کے دور میں آپ کے تعلقات کا آپ کی جیب سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ عزت نفس کی بہترین شکل وہ خاموشی ہے جو آپ عین ایسے وقت میں اختیار کرتے ہیں کہ جب لوگ آپ سے دھماکہ خیز کلام کی امید کر رہے ہوں۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل کا نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بات پر ایمان رکھیں کہ جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ اور قرآن پاک میں فرمایا کیا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سنو کہ ہر چیز قسمت سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہیں اور دعائیں کمانا پڑتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر میں نے تمام چیزیں قسمت میں ہی لکھی ہوتی تو میں اپنے بندوں کو دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ اس لیے ناممکن کو ممکن بنانے والی صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے دعا۔ مانگو اپنے اس رب سے جو تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ دعاؤں کی تلاش میں نکلا کرو، کسی غریب کی ایسے میں مدد کرو کہ جب وہ توقع نہ کر رہا ہو، اور جان لو کہ پھر آپ کو وہ دعا ملے گی کہ جو قبول ہی قبول ہے۔ اور اپنے ارد گرد دیکھیے کہ راستے میں جاتے ہوئے محنت کشوں کو دیجیے، ماں باپ بہن بھائیوں پر دل کی خوشی سے بغیر واپسی کی توقع کیے ان پر اپنا مال خرچ کریں، اپنا مال اور اپنے اوقات۔ دین کی سربلندی کے لیے اپنا بہترین وقت اور بہترین مال دیں، پھر دیکھیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، جینا مرنا سب اللہ کی مرضی سے ہے۔ انسان قدرت کے آگے بے بس ہے۔ اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو ضرور اس میں انسان ہی کی بہتری ہوگی۔ یہ باتیں کہتے ہیں تو ہم سب ہیں کہ دوسروں کو تسلی دینے کے لیے بھی انہی الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، مگر جب بات ہماری اپنی ذات یا خود سے منسلک چیزوں کی آتی ہے نا، تو ہم اللہ کی مصلحت کو بہتری ماننے میں بہت دیر کیوں لگا دیتے ہیں۔ اکثر اوقات تو مانتے ہی نہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے مگر سمجھنا مشکل۔ یہ دل بھی عجیب ہے، فیصلہ قبول کر کے بھی روتا ہے، بے چین پرندے کی طرح پھڑ پھڑاتا ہے اور آخری وقت کی کوشش میں لگا رہتا ہے، مگر پھر وہ جو رب العزت ہے نا، وہ تھکا دیتا ہے، بتا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے کہ ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ مگر کسی بھی ناکامی سے دوچار ہو کر ہمت ہار بیٹھنا بہت غلط ہے۔ بے شک ہر کام میں رب العزت کی مصلحت ہے، مگر ساتھ وہ ان کا ہی دیتا ہے کہ جو اسے یاد رکھتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے بعد محنت، ہمت اور دعا پر بھروسہ کرتے ہیں، جو قسمت سے ہار مان لینے پر نہیں، قسمت کو بدل دینے پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی ہیں کہ جو کامیاب ہوتے ہیں اور جو اللہ کو مانتے ہیں۔ تیری رحمت ہماری مایوسیوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اے اللہ رب العزت، ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اے ہمارے رب العزت، ہم سب پر سلامتی ہو اور ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے قائم رکھنا۔ اے اللہ،
ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ آمین۔